اچھا علی بھائی، آیت تطہیر کی روشنی میں اہل بیت کون کون ہے، ذرا یہ واضح کر دیجیے۔ دیکھیں جی، جو قرآن کا کانٹیکسٹ ہے نا جی، وہ تو اہل بیت کو ہی خطاب کر رہا ہے نا، نبی علیہ السلام کی بیویوں کو۔ لیکن اس میں اب حیران کن بات یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے سیگے آتے ہیں مونس کے، اور بیچ میں یہ ایک مذکر کا سیگا آتا ہے، اور ڈومیننٹ اس اعتبار سے۔ تو شیعہ اس معاملے میں غلوف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اسپیسیفکلی اس کو کانٹیکسٹ، قرآن کے کانٹیکسٹ کے ساتھ نہ دیکھیں، یہ ایبسولوٹلی دیکھیں، یہ اہل بیت کی شان میں، اس میں اہل بیت سے مراد پنج تن پاک ہے۔ ان کی آدھی بات تو ہم مانتے ہیں کہ وہ بھی مراد ہے، لیکن قرآن کا کانٹیکسٹ بتا رہا ہے نبی علیہ السلام کی بیویاں بھی اہل بیت ہیں۔ شیعہ کے لیے پھکی یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ اگر اہل بیت ہیں تو سیدہ ختیجہ کیوں نہیں اہل بیت؟ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے نا، حضرت ختیجہ کی جو شان ہے وہ تو کسی اور نبی علیہ السلام کی بیوی، آپ نے فرمایا اگلے زمانوں میں، بخاری مسلم میں حدیث ہے، اور مولا علی نے روایت کی ہے کہ اگلے زمانوں میں بہترین عورت جہان والوں میں مریم تھی، اور ہمارے زمانے میں ختیجہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت ختیجہ کو تو سب سے اوپر اپ لفٹ کر دیا، تو وہ اہل بیت میں اس طرح تو ان کو پنجتن پاک میں تو ذکر نہیں کر رہے ہوتے، لیکن اہل بیت تو ہیں۔ باقی جو حدیث قصہ ہے صحیح مسلم میں کہ جو مولا علی کو، مولا حسن کو، حسین کو، سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ کو ایک چادر کے نیچے لے کے آپ نے دعا کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو اس میں تو اہل بیت یعنی یہ چار ہستیاں بھی ہیں، تو ہم دونوں کو ہی اہل بیت مانتے ہیں۔ آیت تطہیر میں دونوں ہی شامل ہیں، اس میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ مجلس نمبر 63 میں نے ان باتوں کے بڑے ڈیٹیل جواب دیے ہیں۔ دو میری مجالس 63 اور مجلس 28 اور آج کی 80 نمبر مجلس، یہ ساری تینوں دیکھیں تو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، آلموسٹ سارے ٹاپکس میں نے کور کر دی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا علی بھائی، ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ یہ آیت مودت کیا چیز ہے، اس کو تھوڑا سا تفصیلی بتا دیں۔ آیت مودت وہ سورہ شورى کی آیت ہے نا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے نبی فرما دو کہ میں دعوت و تبلیغ کے عوض تم سے کوئی اجرت ڈیمانڈ نہیں کرتا ہوں سوائے اس کے کہ جو قرابت داری کا رشتہ ہے اس کا لحاظ کرو۔ اب سنی یہ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کافروں سے یہ کہہ رہے تھے کہ میں قریشی ہوں، کم از کم جو قریش کی ایک اپنی ایک ٹریڈیشن ہے کہ وہ اپنی رشتہ داری کا، رحمی رشتوں کا خیال کرتے ہیں، اسی کا خیال رکھ کے میرے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ جبکہ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ بات مان لیں تو وہ تو اتنے ناہنجار تھے، وہ تو نبی علیہ السلام کے قتل کے درپیش تھے، ان سے نبی علیہ السلام نے کیوں یہ ڈیمانڈ کرنا تھا؟ یہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کو کہہ رہے ہیں، اصحاب کو، کہ میں نے جو دعوت و تبلیغ کا کام کیا، تم تک جو بات پہنچائی، اس کی اجرت میں کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے اہل بیت کے ساتھ تم محبت کرو، میرے قرابت دار کے ساتھ۔ تو دونوں معنی بے ایک وقت درست ہیں۔ سنیوں کے لیے ہرڈل بن گئی اصل میں وہ بخاری کی ایک حدیث جو عبداللہ ابن عباس کا قول ہے، صحیح بخاری میں اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں، ان کو کوئی آگے پوچھتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى سے مراد کون ہے؟ تو سعید ابن جبیر وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، عبداللہ ابن عباس کے شاگرد، وہ کہتے ہیں اس سے مراد نبی علیہ السلام کے اہل بیت ہیں۔ تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں تم نے جلدی کی، یہ تو قریش مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت داری کا خیال رکھو۔ تو یہ ابن عباس کی تشریح کی وجہ سے اہل سنت دوسرے والے معنی کو صحیح ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ لیکن میں اس میں ایک بات ضرور ایڈ کروں گا کہ سعید ابن جبیر نے جو یہ کنسیپٹ نکالا ہے، یہ انہوں نے گھر بیٹھ کے تو انوینٹ نہیں کیا، اس کا مطلب ہے کہ اس زمانے میں بھی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى میں لوگ اہل بیت کو شامل سمجھتے تھے، ورنہ یہ کنسیپٹ مطلب آیا کہاں سے؟ موجود تھا۔ اور سعید ابن جبیر تو آپ کو پتہ ہے شیعان علی میں سے بھی تھے، ان کو حجاج ابن یوسف نے بڑے دردناک طریقے سے شہید بھی کروایا تھا۔ میں ان چیزوں کے بغیر بات کرتا ہوں کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، یہ تو ابن عباس کو لے کے آتے ہیں، میں تو اس سے بڑی شخصیت لے آتا ہوں، سیدنا ابوبکر صدیق۔ صحیح بخاری میں حضرت حسین والے چیپٹر میں امام بخاری لے کے ہیں کہ حضرت ابوبکر فرمایا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اہل بیت کی محبت میں، قرب میں تلاش کرو۔ اور یہ حدیث امام بخاری امہات المومنین کے چیپٹر میں نہیں لے کے آئے، حضرت حسین کے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں۔ تو امام بخاری بھی اہل بیت سے مراد حضرت ابوبکر کے الفاظ میں حضور کی بیویاں نہیں لے رہے تھے، اگرچہ وہ بھی ہیں، بلکہ
اہل بیت کو لے رہے تھے. آپ مشکات کی تیسری جلد کھولیں, امہات المومنین کا چیپٹر الگ ہے, اہل بیت کا الگ ہے. محدثین بھی یہ تفریق کرتے, تو امہات المومنین اہل بیت میں تھی تو ان کو علیحدہ کیوں نکالا باہر؟ اور جو زید ابن ارقم کی حدیث ہے غدیر خم والی, صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیث ہے, ان میں ایک شخص کھڑا ہو کے زید ابن ارقم سے کہتا ہے آپ یہ جو حدیث سنا رہے ہیں قرآن اور اہل بیت کے حسن سلوک, تو کیا نبی کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں؟ تو کہتے ہیں نبی کی بیویاں اہل بیت ہیں, لیکن یہاں مراد جو ہے وہ نبی الاسلام کے وہ اہل بیت ہیں, آل عقیل, آل عباس, آل جعفر, تو آل علی. اور دوسرے طریق میں مسلم کیا آتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کیا مراد نہیں ہیں ان اہل بیت میں؟ تو زید بن ارقم کہتے ہیں نہیں, نبی کی بیویاں تو اہل بیت ہے ہی نہیں ہے. بیوی تو بڑا عرصہ ایک مرد کے ساتھ رہتی ہے, کل کو وہ طلاق دے دیتا تو وہ اپنے ماں باپ کے پاس واپس چلی جاتی ہے. بیوی تو اہل بیت کبھی ہو ہی نہیں سکتی. صحیح مسلم سر یہ اصول الکافی نہیں, یعنی اتنے سخت الفاظ کے ساتھ زید بن ارقم رد کر رہے ہیں. تو لہٰذا یہ کوئی سنی شیعہ ٹسل کی بات نہیں ہے, صحابہ میں بھی ایک تھا رائے. اور دوسری جو ترمذی میں حدیث ہے کہ مجھ سے اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے, مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں, اور میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کرو کہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے. تو یہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى میں حدیث موقوف حضرت ابوبکر کا قول اور حدیث مرفوع نبی علیہ السلام کا اپنا قول ہے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو. اور وہ حدیث بار بار یاد کیا کریں حاکم کی 4712 کہ اگر کوئی شخص مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان ہمیشہ نمازیں پڑھتا رہے اور روزانہ روزہ بھی رکھے, پھر بھی اہل بیت کے بغض کے ساتھ قیامت کے دن آیا, تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ضرور دوزخ میں داخل کرے گا. چھوٹا مسئلہ تو نہیں, ٹھیک ہو. اچھا علی بھائی, پنجتن پاک کے بارے میں آپ آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں, لیکن آیت مبالغہ کی روشنی میں اس پر تھوڑا سا آپ بیان کر دیں, یہ پورا کمپلیٹ ہو جائے گا. آیت مباہلہ دیکھیں, جو سورہ ال عمران کی آیت نمبر 61 نازل ہوئی تھی نا, نجران کے عیسائیوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈیبیٹ چلی. الٹیمیٹلی جب ان پہ دلیل تمام کر دی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ ان کو کہو کہ یہ خود بھی آ جائیں اور اپنے بچوں کو بھی لے آئیں, اپنی عورتوں کو بھی لے آئیں, تم بھی لے آؤ, اور پھر کھلے میدان میں لعنت بھیجیں کہ جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لعنت. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن حسین, سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کو لے کر آئے اور کہا اللہم ہاؤلائی اہل بیتی, یہ میرے اہل بیت ہیں. تو اب وہ بڑا موقع تھا کہ نبی علیہ السلام اپنی بیویوں کو بھی لے کے آ سکتے تھے. کئی بیویاں زندہ بھی تھیں, سیدہ عائشہ تھیں اور سیدہ حفصہ تھیں, سیدہ ام سلمہ تھیں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں لے کے آئے. یہ بہت سٹرونگ یعنی ایک ہے چیز جو پھینکنے والی نہیں ہے. حالانکہ اس میں آیا تھا اپنی عورتوں کو لے آؤ, تو عورتوں میں تو بیویاں پہلے آ رہی تھیں. اگرچہ یہ کہتے ہیں نہیں وہ جی ابنا کے ساتھ عورت آئے تو مراد بیٹی ہی ہوتی ہے, عورتوں کو تو لانے کے نہیں کہا تھا. یہ تو اس سے خطرناک معاملہ ہے. آپ اللہ سے جھگڑا کیوں نہیں کرتے کہ اپنی بیویوں کو لانے کا حکم کیوں نہیں دیا؟ گھر والوں میں تو پہلے بیوی آتی ہے, تو آپ اللہ سے بھی جھگڑا کریں پہلے کہ وہ آیت مبالغہ میں آپ نے بیویوں کو مس کر کے تو یہ آپ نے شیعہ کے ہاتھ میں ایک بندوق دے دی ہے. وہ جیسے وہ لال داڑھی والا کہتا ہے کہ مولا علی کہہ کے تو طاہر جمیل نے جو ہے شیعہ کے ہاتھ میں بندوق دے دی ہے. اس طرح تو نہیں ہوتا. تو وہ اللہ تعالیٰ نے ایک معاملہ کیا اور وہ اہل بیت کی شان ہے. اور منکرین حدیث ہی ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں, اہل سنت میں تو کسی نے انکار نہیں کیا اللہ کے فضل سے.